ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ درس کا عنوان ہے کہ اگر کوئی شخص ان عورتوں میں سے کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے جو ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جن کا وہ محرم ہے۔ ایسے واقعات کچھ سننے میں آتے ہیں کہ بہت سارے حیوان، درندہ صفت لوگ اپنے قریبی رشتہ دار جن کے لیے جو ان کے لیے حرام ہیں، شہوانیت اس طرح غالب آ جاتی ہے، اللہ کے عذاب کو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ ان سے بھی زنا کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم اب جان لیں کہ اگر کوئی شخص اس عورت سے شادی کر لے جو عورت اس شخص کے لیے ہمیشہ حرام ہے، جیسے اپنی سگی بہن، اپنی بیٹی اور اپنے باپ کی بیوی، بھانجی، بھتیجی، خالہ، پھوپھو وغیرہ، ظاہر سی بات ہے یہ سب حرام ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے، ہم ان کے محرم ہیں، یہ ہمارے لیے ہمیشہ حرام ہے، ان سے ہمارا پردہ نہیں ہے، وہ اس مسئلے کو بھی جانتا ہے، تو اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ کس کا قتل کرنا؟ جو اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بھانجی کے ساتھ، اپنی بھتیجے کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی پھوپھو کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، یا اپنے باپ کی دوسری بیوی کے ساتھ، جو ہمیشہ اس کے لیے حرام ہے، ان میں سے کسی سے زنا کر لے اور وہ جانتا ہے کہ ایسا کرنا اس کے ساتھ حرام و ناجائز ہے، تو اس کی سزا کیا؟ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ دلیل حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات میرے چچا سے ہوئی تو میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل نکح امرأۃ ابیہ فامرنی ان اضرب عنقہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذمہ داری دے کے بھیجی ہے اس آدمی کی جانب جو اپنے باپ کی بیوی سے زنا کر لے، اپنے باپ کی دوسری بیوی سے زنا کر لے یا اپنی ماں سے زنا کر لے، تو میں اس کی گردن مار دوں، قتل کر دوں اور اس کا مال چھین لوں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ زنا ہی کی طرح ایک بہت ہی زنا سے زیادہ قبیح، بدبودار، غلط، بڑا جرم ایک گناہ ہے جس کو لونڈے بازی یا لواطت کہا جاتا ہے، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے اس کے پیچھے والے شرمگاہ میں، ایسے آدمی، لواطت کرنے والے آدمی کی سزا ہے اسے قتل کر دیا جائے، اس کو 1 منٹ کے لیے موقع جب ثابت ہو جائے تو قتل کر دیا جائے۔ یعنی وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ یہ بدتمیزیاں کر رہا ہے، اور یہ بدتمیزی، لواطت، اغلام بازی، لونڈے بازی، یہ زنا سے بھی بڑھ کر کے قبیح جرم ہے۔ اسی کی وجہ سے قوم لوط ہلاک و برباد کر دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 80 سے لے کر کے 84 تک۔ لواطت یہ بہت ہی گھناؤنا، اتنا گھناؤنا جرم ہے
کہ زبان پر لاتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی خباثت اور گندگی اور بدمزاجی کا تصور کرتے ہوئے اللہ سب کو محفوظ رکھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں جھک جاتی ہیں اور دل شرمسار اور پژمردہ ہو جاتا ہے۔ یہ زنا سے بھی زیادہ قبیح جرم ہے، بدکاری سے بھی کہیں زیادہ گھناؤنا جرم ہے، بلکہ یہ ایک تو حیوانیت ہے جس سے دینی ہی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ایسا آدمی نفسیاتی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، بدنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر گھن لگ جاتا ہے اور اس کے جسم کے اندر خطرناک بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس لواطت کے جرم کے انجام دینے کی وجہ سے اسے دھسا دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر پتھر برسائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ کی دھمکی دی ہے روز قیامت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، پوری آیت کا ترجمہ کریں گے تو وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، ہم دلیل خالی دیکھیں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے قوم لوط پر بارش برسائی، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو اس لواطت کے جرم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور قوم لوط کے بارے میں آپ پڑھیے، بہت ہی گھناؤنا جرم ہے۔ قوم لوط والا لواطت والا عمل کرنے والے کا حکم یہ ہے کہ لواطت بہت ہی زبردست حرام ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ لواطت کرنے والے کو اور لواطت کرانے والے کو قتل کر دیا جائے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں۔ لواطت، لونڈے بازی، اغلام بازی کرنے والوں کو اور کرانے والوں کو اللہ محفوظ رکھے، قتل کر دیا جائے دونوں کو، چاہے وہ کرنے والا ہو یا کرانے والا ہو۔ امام وقت جو ہوگا، حاکم وقت جو ہوگا، ایسے قبیح جرم کے انجام دینے والوں کو میدان میں لائے گا اور تلوار سے ان کی گردن مار دے گا یا انہیں بھی سنگسار کرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ، جب تم کسی قوم، ایسی قوم کو پاؤ یا ایسے شخص کو پاؤ جو قوم لوط کا قبیح جرم انجام دے، تو کرنے والے کو بھی قتل کر دو اور کرانے والے کو بھی قتل کر دو۔ اسی میں ایک چیز اور داخل ہے، وہ ہے ہاتھ سے منی نکالنا۔ ٹھیک ہے وہ بڑا جرم ہے، اس پر کوئی حد شریعت نے متعین نہیں کیا، لیکن ہاتھ سے منی نکالنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ شرمگاہ کا استعمال اپنی منکوحہ بیوی پر جب وہ پاکی کے حالت میں ہو یا اپنے لونڈی ہی پر ہو، اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے اس کا استعمال جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو بیوی، شرعی بیوی، نکاح کے ذریعے آئی ہوئی بیوی یا لونڈی کے علاوہ پر اپنی شرمگاہ کا استعمال کرے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا اور بدبخت ہے۔ اسی میں ایک مسئلہ اور ہے جس کو عربی زبان میں سحاق کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو فلم بازیاں کرتے ہیں، فلم بینیوں کا کام کرتے ہیں، غلط لوگوں سے دوستی رکھتی ہیں عورتیں، یا غلط بچیوں کے ساتھ ان کا ساتھ ہوتا ہے اور ایک ہی بستر پر لیٹتی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں، لڑکی کے ساتھ ایک لڑکی ہی زناکاری کرتی ہے، ایک لڑکی دوسرے لڑکی کے شرمگاہ پر رگڑ کر کے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرتی، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ، ان کی تعریف فرمائی جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے
اپنی منکوحہ بیوی پر یا اپنی لونڈیوں پر، ان دونوں کے علاوہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے۔ تو لڑکیوں کا لڑکیوں کے ساتھ کسی بھی انداز کے اس طرح کے زنا جیسے کام کرنا، اس کو سحاق کہتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور آج فحش ٹیچر پڑھنے کی وجہ سے، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرنے سے، غلط تربیت کرنے کی وجہ سے، دو لڑکیوں کا آپس میں ایک بستر پہ لٹانے سے، یہاں تک کہ واقعات دو سگی بہنوں کے اندر ایسے پکڑے گئے ہیں۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ جب بالغ ہو جائے تو بستر الگ الگ کر دو، ایک رضائی میں نہ لٹاؤ۔ ایسا جرم پیدا ہوتا ہے، وہ ایسی لڑکیاں جسمانی، دماغی، جنسی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور بہت سارے قبیح بیماریاں ان کے جسموں پر پیدا ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک عظیم جرم کا ارتکاب کرتی ہیں۔ اسی لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنی دو بالغ لڑکیوں کو ایک بستر پر ایک کمبل کے نیچے نہ لٹائیں اور نگاہ کڑی رکھیں اور بچیوں کی شادی جلدی کر دیں، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ایک مسئلہ اور جان لیجئے، اگر کوئی شخص اتنا بڑا حیوان، درندہ، بھیڑیا ہو جائے کہ وہ جانوروں کے ساتھ زنا کرے، اونٹ کے ساتھ، بکری کے ساتھ، گائے کے ساتھ، بھینس کے ساتھ زنا کرے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ امام جو سزا متعین کرے گا، حاکم جو سزا متعین کرے گا، وہ سزا اس کے پر لگا سکتا ہے، دیش سے نکال سکتا ہے، نظر بند کر سکتا ہے، اور جانور کو ذبح کر دیا جائے گا، جانور کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں زنا کے تعلق سے۔ تو یہ زنا کے مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، امید کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے قبیح بڑے گناہ جو فساد کا اڈا ہے اس سے کوسوں دور رکھے۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے آنکھوں کو پست رکھیں، اپنے دل، آنکھ، دماغ، کان، ناک کی حفاظت کریں، اور ہر اس ذریعے سے، ہر اس چیز سے، ہر ان لوگوں سے، ہر اس جگہ سے بچیں جہاں اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی غیرت کا خیال رکھیں، حساب و کتاب کا خیال رکھیں، خود محفوظ رہیں اس جرم سے، دوسروں کو محفوظ رکھیں اس جرم سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ۔